اور طلوع نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی سفر، حضرت آقا علیہ السلام آگے چل رہے تھے، ساتھ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سرکار کے پیچھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلنا شروع ہو گئے۔ جب چلنا شروع ہوئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تم اس بندے سے، اس شخصیت سے آگے چل رہے ہو کہ جن جیسا نبیوں کے بعد رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تم کن کے آگے چل رہے ہو کہ جن جیسا فضیلت کا مالک رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو تم کیوں چل رہے ہو؟ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ ناساز ہوئی تو سرکار نے حکم دیا ابو بکر کو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ سرکار نے جب نماز پڑھاتے ہوئے عمر کی آواز سنی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَبِي بَكْرٍ، رب انکار کر رہا ہے، ابو بکر پیچھے کھڑے ہیں، عمر تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ابو بکر کو آگے کھڑے ہونے دو، کیونکہ رب اس نماز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ جس نماز میں ابو بکر پیچھے ہوں اور ان کے علاوہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور ان کے آگے کھڑا ہو جائے۔ اور حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال درجے کا یہ بیان تھا، جو رافضیوں کی جڑوں کو کاٹنے والا ہے، جو منکرین افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 52 کے اندر یہ موجود ہے۔ فرماتے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہوئے تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اور جملہ ساتھ فرمایا وَإِنِّي أُشَاهِدُ وَمَا أَنَا بِغَائِبٍ، میں کو غائب نہیں تھا، میں پیچھے ہی حضرت سید صدیق اکبر کے کھڑا تھا۔ اسی وجہ سے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ بھی ہمیں ان سے فضیلت والا نہ کہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے ان کو اپنی سیاست کا امام بنا دیا ہے، دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ جس صحابی کے بارے میں بھی آپ سنیں گے، یہ سرکار کے وہ صحابہ جن کو یعنی صف اول میں جو صوفیاء کرام ہیں، داتا صاحب گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو صوفیاء صحابہ کرام تھے، چند ایک کا نام انہوں نے لکھا ہے۔ اب زندگی بھر بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، کس لیے؟ فنا فی الرسول ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ کیوں؟ قرب رسول ہی قرب خدا بندی ہے، سرکار کا قرب ہی رب ذوالجلال کا قرب ہے۔ تو سرکار کے جس صحابی کو بھی آپ دیکھ لیں وہ تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک نظر آئے گا۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت کہ صحابہ کرام علی مضوان کی موجودگی میں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو رہا تھا، تو کبھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا اسامہ بن زید کا انتخاب ہو رہا ہے، کبھی تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتخاب ہو رہا ہے، یعنی امین ہونے کا۔ اب یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں تھا۔ کبھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے ایک خاکہ چھوٹے چھوٹے یعنی ایک لائنوں کے اندر جو میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے، تو اس کا یہی معاملہ کہ آپ جس صحابی کو بھی آپ دیکھ لیں گے ان کی ایک علیحدہ خوشبو تمہیں نظر آئے گی، جس صحابی کو بھی آپ دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور حالت ایمان میں دیکھا، اور جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا پھر ان کا پردہ کر جانا دنیا سے حالت ایمان میں، تو قیامت تک کے لیے ان کی گرد راہ کو بھی غوث قطب ابدال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے انہوں نے چند لمحوں کے لیے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا ہو، چند لمحوں کے لیے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا ہو، تو ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو
تو پھر ابو بکر صدیق جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق جیسا، عثمان غنی جیسا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دیگر سرکار کے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی سال تک جو ہے وہ گزاری ہے سرکار کے قدموں میں، سرکار کی ظاہری زندگی میں جو انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، ان جیسا کون کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا اور پھر حالت ایمان میں دنیا سے پردہ کیا، تو ان کے گرد رات تک قیامت تک کے لیے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، وہ نیکیاں کرتے رہے، تو ان کی زندگی کا وہ لمحہ کہ جس لمحے میں انہوں نے اپنی آنکھوں کو سونے کے لیے بند کیا تھا، تو ان کی سونے والا جو لمحہ تھا وہ غوث کتب ابدال قیامت تک کے آنے والے مومنین جو ہے ان کی نیکیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ ان کی نیند جو ہے قیامت تک کے آنے والے مومنین کی نیکیوں کو جمع کیا جائے، اور سرکار کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، تو وہ جو نیند والا پلڑا ہے قیامت تک کے آنے والے مومنین کی نیکیوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، کہ جن کی نیکیوں کا کمال اتنا ہے، تو سوچو یعنی نیند کا یعنی سونے کی جو نیکی ہے، سونا ہے وہ اتنا کمال ہے، تو پھر ان کی نیکیوں کا اندازہ کون لگائے گا؟ ان کا صدقہ و خیرات کرنے کا اندازہ کون لگائے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر کسی صحابی کی فضیلت کو بیان کیا، کسی مقام پر کسی کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب ایک صوفی ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کوئی دوسرے صوفی کہیں کہ ان کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ کمال ہے، فلاں کمال ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کہ حضرت علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا کمال ہے کہ فلاں بزرگ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت بیان کرے، کہے جی فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں بزرگ نے کہا تھا، یا خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت داتا صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں، بابا فرید الدین کے بارے میں یہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ہم کہیں گے کہ دیکھو کتنے کمال کے بزرگ ہیں داتا علی اجمیری کہ ان کی تعریف خواجہ نظام الدین اولیاء کر رہے ہیں، کتنے کمال کے بزرگ ہیں داتا علی اجمیری کہ جن کی شان کو غوث اعظم بیان کر رہے ہیں کہ کاش اگر میں ہوتا ان کے زمانے میں تو میں داتا علی اجمیری کا مرید ہوتا۔ سوچو تو صحیح کہ تعریف جن کی ایک ولی کرے یا ایک مومن کرے تو ان کا کمال یہ ہے، تو جس شخصیت کی تعریف ہمارے آقا علیہ السلام کریں اس صحابی رسول کا کمال کیا ہوگا، اس صوفی کی روحانیت کا کیا کمال ہوگا کہ جن کی تعریف ہمارے آقا علیہ السلام کریں، اس سیدنا صدیق اکبر کا کمال کیا ہوگا کہ جن کی تعریف ہمارے آقا علیہ السلام کریں، جن کی تعریف ہمارے آقا علیہ السلام بیان کریں اور جن کو اپنی زندگی میں آگے کھڑا کریں، ان کی امانت کا کیا کمال ہوگا کہ جن کی امانت کی سچائی کو اور ان کے امانت دار ہونے کو ہمارے آقا علیہ السلام بیان کریں کہ ہر امت کے اندر کوئی امین ہوتا ہے، میری امت میں اگر کسی نے امین دیکھنا ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیں، ہر امت کے اندر قاضی ہوتا ہے، میری امت میں کسی نے قاضی دیکھنا ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تو بڑی بڑی خواتین ہیں، بڑی بڑی خواتین تمہیں نظر آئیں گی، پرہیزگار، تقوی و طہارت کی مالکہ، بڑے بڑے ایسے لوگ تمہیں نظر آئیں گے، لیکن تمہیں حضرت عائشہ صدیقہ جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بڑی بڑی خواتین جو ہے تمہیں سردار نظر آئیں گی، لیکن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسا کوئی سردار نظر نہیں آئے گا کہ جن کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی
کہ فرمایا تھا کہ جنتی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تمہیں بڑے بڑے صاحبزادے تمہیں نظر آئیں گے، بڑے بڑے پیروں کے، بڑے بڑے مشائخ کے صاحبزادے تمہیں نظر آئیں گے، لیکن حضرت نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت امام حسین جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا، امام حسن جیسا تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سرکار کے حقیقی صاحبزادے جو ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں ان جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ سرکار کی دی ہوئی فضیلتیں جو رب سے لے کر انہوں نے دی ہے، یہ بہت ایک خاصیت کی حامل ہے۔ جب سرکار تعریف کر رہے ہیں تو آج کا کوئی نام نہاد خارجی، آج کا کوئی نام نہاد رافضی سرکار کے صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ لفظ بولتا ہے تو وہ بولنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ہم کن کے بارے میں بولتے ہیں، کہ جنہوں نے سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں، سرکار نے ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور فضیلت کو بیان کرنے کے بعد پھر جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کو جگہ جو ہے رب کریم نے سرکار کے قدموں میں عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام المرضوان میں تشریف فرما تھے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کر دیں اس سے آگے تو کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام کسی کی تعریف بیان کریں تو کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے سرکار کے اسی کی معاذ اللہ کوئی توہین کر ڈالے تو پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ توہین اصل میں اس نے کسی اور معاملے کی وجہ سے نہیں کی، اس کا تو ایمان ہی سلامت نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے اس نے توہین کی ہے وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ جس کی تعریف سرکار بیان کر رہے ہیں تو وہ معاذ اللہ اسی کی توہین کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام نے ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کی فضیلت کو فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار شاہ فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور میری امت میں اللہ کے حکم کو سختی سے چلانے والے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا انسان اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، وَأَقْضَاهُمْ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میری امت میں کسی نے سب سے زیادہ قاضی بڑا دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابو طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میری امت میں اگر کسی نے سب سے بڑا قاری دیکھنا ہو تو فرمایا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار شاہ فرماتے ہیں میری امت میں میراث کا ماہر اگر کسی نے دیکھنا ہے تو فرمایا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میری امت میں اگر کسی نے حلال اور حرام میں فرق کرنے والا دیکھنا ہے تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ الا وان لکل امت امینا وان امین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے کہ اگر میری امت میں کسی نے، یعنی ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت میں اگر کسی نے امین دیکھنا ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لے۔ اب یہ فضیلت سرکار نے بیان کی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں تو اب کوئی اگر اس میں انکار کرے گا تو اس نے انکار اصل میں اس صحابی کا نہیں کیا، اس نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا ہے، کیونکہ فضیلت تو سرکار بیان کر رہے ہیں۔ اب سرکار کی یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، جنہوں نے ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑ دی تھی، یعنی اتنا حملہ آور ہوئے
مشرکین کافروں کے اوپر کہ 9 تلواریں توڑی. اور پھر ایک اور صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون، فرمائے وہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جسم کے 2 ٹکڑے ابو جہل نے کر دیے تھے. یہ واحد صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے انہوں نے جان قربان کی تھی. اور اس ذوالغابہ میں تو اس طرح بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عثمان غنی ہے، یہ واحد صحابی ہیں کہ پہلے نبیوں کی امت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا کہ جن کے کسی صحابی کو ایک نبی کی 2 صاحبزادی آئی ہو. یہ واحد صحابی تھے کہ ان کے حصے میں، اس سے مراد یہ کہ یعنی سرکار کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ان کے ساتھ کیا گیا یکے بعد ایک رہے. اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ محبوبہ اور جنتی عورتوں کی سردار تھی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی، اور نہیں تھی کوئی. تو آپ جس کو بھی آپ دیکھیں، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لشکر جنتی ہے جس نے سب سے پہلے سمندر کو پار کر کے رب کے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہاں پر جا کر لگایا. اب جس وقت تاریخ کا ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کو پار کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. سرکار نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت اپنی زندگی میں عطا فرمائی تھی. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات میں سے ایک ایسی صحابیہ جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، جو شرف ان کو ملا کسی اور کو نہیں ملا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت سرکار کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا. فرشتہ روح مبارک قبض کر رہا ہے، جبکہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ہے. اور ان کو ایک یہ شرف بھی حاصل ہے کہ کسی اور صحابیہ کے گھر میں سرکار کی قبر نہیں بنی. اگر قبر مبارک بنی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں بنی ہے، جس جگہ پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتے تھے اس جگہ پہ بنی ہے. تو اس طرح کے آپ یہ فیصلہ تو انصاف سے کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ بھی ہیں یا صحابیات ہیں، ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کی شان علیحدہ نظر آتی ہے. تو یہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی تھے کہ جن کی قبر پر مسلسل حاضری دینے سے رب حاضری دینے والوں کو بھی صوفی بنا دیتا ہے، اپنا قرب ان کو دیتا ہے. تو یہ ان کی شان اور عظمت ہے کہ رب کریم نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. اسی طرح بڑی ایسی احادیث موجود ہے جن میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی علیحدہ علیحدہ صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن آخر میں اس بات کو بھی ضروری سمجھتا ہوں. آج 28 صفر المظفر شریف ہے جس میں حضرت سیدنا الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بر صغیر کے اندر آپ نے اپنا ڈیرا جو ہے وہ ڈالا تھا، ان کا آج کے دن وصال ہوا، یعنی 28 صفر المظفر شریف ہے. ابھی 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ربیع الاول شریف کا چاند بھی انشاءاللہ نظر آنے والا ہے. تو اس لحاظ سے جو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول شریف کو، تو میں صرف ایک بات بتا کے اپنی حاضری لگوا کے ختم کرتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کام آپ نے سر انجام دیا اسلام کی خاطر، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ کے فضائل اور جو کمالات ہیں وہ کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے آنے کی خبر 1000 سال پہلے عطا فرما دی تھی کہ میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. ہر طرف ظلمتیں، ہر طرف کالی گٹائیں جب چھا جائے گی کفر کی،
جہالت کی تو اس وقت وہ شخص جو حضرت عمر فاروق کے نسل سے ہوگا، فرمایا وہ آئے گا تو ان ظلمتوں کو ختم کریں گا. اور اس کی دلیل آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ خود بیان کرتے ہیں. فرمانے لگے کہ میں جس دن انہوں نے پیدا ہونا تھا تو میں نے ان کی پیدائش سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کہ ہر طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سور، بندر اور اس طرح کے جو دوسرے جانور ہیں، درندے چیر پھاڑ کرنے والے، وہ لوگوں کے اوپر حملہ آور ہیں، لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے جس وقت یہ پھر دیکھا کہ اچانک ایک میرے سینے سے نور نکلا اور وہ نور ایک تخت کی شکل اختیار کر گیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس تخت کے اوپر ایک شخص جو ہے اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ آ کر بیٹھ گیا. تو کہہ رہے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام شیخ احمد ہے. کہنے لگے کہ میں نے اچانک سے پھر کیا دیکھا کہ ان کے سامنے سور کو لایا گیا، بندروں کو لایا گیا اور اس طرح کے دیگر جو درندے چیر پھاڑ کرنے والے تھے ان کو لایا گیا اور ان کے سامنے جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. سور کو مارا جا رہا ہے، بندروں کو، اس طرح کے دوسرے جانوروں کو مارا جا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی تو مجھے جاگ آ گئی. اس وقت کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت شیخ کیتھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آج رات خواب یہ آئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت شیخ کیتھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے توجہ کی. توجہ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہارے سینے سے نور نکلا تھا، رب کریم تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام شیخ احمد ہوگا، اور وہ ایسا بابرکت ہوگا کہ یہ بر صغیر جس کے اندر الحاد اور بدعت عام ہو چکی ہے، ہر طرف جو ہے وہ ظلمت ہی ظلمت، جہالت ہی جہالت ہے، وہ جس وقت ظاہر ہوگا آئے گا رب ذوالجلال اس کی وجہ سے ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں پیدا فرما دے گا. وہ کفر ختم ہوگا، الحاد ختم ہوگا، اس کے اندر جو دین کے اندر ملاوٹیں جو ہے وہ کی گئی ان ملاوٹوں کو ختم کر ڈالے گا. اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک جس وقت وہ اکبر مرنے کے بعد جہانگیر کا سامنا ہوا، جہانگیر نے اسلام قبول کیا کرنے کے بعد اس کے بعد جس وقت قلعے کا افتتاح کرنا تھا تو حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ وہ جہانگیر جو کبھی بھی یعنی جو کاکڑا کا قلعہ تھا کبھی بھی کسی کے آگے وہ جھکتا نہیں تھا وہ جہانگیر، لیکن حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور آپ کی محنت کاوش کا کمال یہ ہوا کہ اس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ شریف پڑھا، اس نے ہر چیز سے توبہ کی کرنے کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ اس قلعے کا افتتاح کرنا تھا تو اس وقت 16واں شاہی جلوس وہاں پر گزرنا تھا تو وہ بہت یعنی ہر سال کے بعد وہ جلوس گزرتا تھا. تو کہنے لگا کہ میں نے حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے اس جلوس کی صدارت فرمائیں اور آپ اس قلعے کا جو ہے وہ افتتاح کریں. تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہاری بات قبول کرتا ہوں لیکن میری سب سے پہلے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ فرمایا کہ جس وقت اس قلعے کا افتتاح کیا جائے گا تو افتتاح کرنے سے پہلے اس جگہ پہ گائے کو ذبح کیا جائے گا، چونکہ وہ ہندو گائے کو ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے اور آج بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہاں پر مسجد کا افتتاح کیا جائے گا، مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی، تب جا کے جو ہے وہ میں تمہارے اس دعوت کو قبول کرتا ہوں. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کاوش سے بر صغیر کے کونے کونے پر کسی جگہ پہ جو ہے وہ مومن کامل نظر آتے ہیں، کسی جگہ پہ صوفی نظر آتے ہیں. یہ جو آج ہم بر صغیر کے اندر مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج تم مسجدوں میں بڑی آسانی سے جو ہے وہ تم بیٹھ کر جمعہ شریف پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، یہ محنت اس بزرگ کی ہے جن کا نام حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ کبھی یہ وقت ملا تو میں تفصیلاً جو ہے اس بات کو بیان کروں گا. آپ نے صرف ایک یعنی عوام کی اصلاح نہیں کی، آپ نے علماء کی بھی اصلاح کی جو اس وقت بادشاہ کے ساتھ مل گئے تھے. آپ نے ان پیروں کی بھی اصلاح کی جو شریعت سے ہٹ کر
اپنے نام نہاد بزام خیش نظریات کو سامنے رکھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی بھی اصلاح کی، بڑے بڑے صوفیاء سیدھے کیے، بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے محقق جو تھے اس وقت کے، آپ نے ان کو بھی سیدھا کیا۔ اتنے اتنے بڑے محقق فیضی جیسے وہ لوگ جو تھے وہ قرآن کی تفسیر بغیر نقطوں کے لکھ رہے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کی بھی اصلاح کی۔ بڑے بڑے ایسے یعنی جو کفر و شرک و الحاد و بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو بھی سیدھے رستے پہ لگا دیا تھا۔ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ بیان کسی جمعے کے اندر بیان کریں گے تفصیلاً کہ آپ کی جو خدمات تھی وہ کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔